Blessings for all nations. موجودہ دور میں انسان نے اس بات پر یا اس سوال پر غور کرنا بالکل چھوڑ دیا ہوا. یہ سوال خود سے کرنا یا اس بات کا جائزہ لینا کہ میں جو ہوں وہ کس خدا کی طرف راغب ہوں, میں کس خدا کی باتوں کو مان رہا ہوں, میں کون سا ایسا خدا ہے جس کے ذریعہ سے میں چل رہا ہوں. کیونکہ انسان بغیر میں نے بتایا کہ کسی مقصد کے بھیجا نہیں گیا. خداوند تعالیٰ کی ذات نے اس کو پیدائش کی کتاب میں بتایا گیا کہ اس کو خلق کیا اور مٹی سے بنایا, اور مٹی کے بنانے کے بعد جو ہے اس کو احکامات دیے تاکہ وہ جی سکے, اور وہ کل کائنات کا خدا ہے جس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. تو یہاں پر ہم اس مضمون کے تحت دیکھیں گے کہ آج ہمارا خدا کون سا ہے, ہم کس کو مانتے ہیں, کس کی مان کر زندگی بسر کرتے ہیں. ہم اکثر اوقات ہماری زندگی میں اب ایسے خدا آ چکے ہیں یا ایسا خدا ہم ماننا شروع کر چکے ہیں کہ ہم خدا کو کہیں کہ خداوند جو میں کہتا ہوں تو نے وہ کرنا ہے, خداوند جو میں کہتا ہوں مجھے برکت دے تو نے وہ برکت میری من مرضی کے مطابق دینی ہے. ہم نے اپنی خواہشوں کے مطابق ہر لحاظ سے اپنے اپنے خدا بنانے شروع کر دیے ہوئے. جو میری خواہش پر پورا اترتا ہے اور میری جو خواہش ہے اس کو پورا کرتا ہے, میرے من کی مراد کو مجھے دیتا ہے اور جس سے میرے دل کو خوشی ملتی ہے, ہم نے اس خدا کو رکھا ہوا ہے. اور ہم خدا کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ خدا ہم نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا میرا خدا جو ہے, یہ زندہ خدا کی بات نہیں کی جا رہی, یہ زندہ خدا کی بات ہے جس نے کائنات بنائی ہے. یہ اس خدا کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس خدا کی بات ہو رہی جو انسان نے خود سے کھڑ لیا ہوا ہے. اور بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو موقع نہیں دیتا, اور جس کو وہ چاہے وہ بلواتا ہے, یا جس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا تو وہ میرے عزیزوں بت ہوتا ہے جو بولتا نہیں ہے. بت ہوتا ہے جو بولتا نہیں ہے. بت کو کیا کیا جاتا ہے, پکڑ کر کسی نکر میں رکھ دیا جاتا ہے. جب ادھر کوئی جگہ رکھنی ہو تو وہاں سے اٹھایا اور کسی اور جگہ پر رکھ دیا. لکڑی کے خدا کو کہیں سے اٹھایا اور وہاں کسی اور کے جگہ پر رکھ دیا. لیکن یہ تو زندہ خدا ہے ہی نہیں ہے جو ہم انسانوں نے کھڑا دیا ہوا. آج میں نے پھر میں آپ کو بار بار کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی من مرضی کے خدا بنائے ہر شخص کا. اور یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب دنیا داری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر ایک ہی خدا رکھیں. ہر انسان کا علیحدہ خدا ہے, ہر انسان کا علیحدہ خدا ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور وہ خدا کوئی اور نہیں, ہمارا دل ہے, ہم خود ہیں. ہم اپنا خدا خود بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اصول بناتے, اپنی مرضی سے برکتوں کو استعمال کرتے اور اپنی مرضی سے برکتوں کو سلیکٹ کرتے. گاڑی مل گئی, پیچھے گیت لگا دیا, خدا دی ساری نعمت آ دی ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. کتنے خدا نے کہا, خدا یسوع مسیح نے کہیں کہا ہو جی کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہو خداوند مجھے پراڈو چاہیے. اس نے تو کہا ہے ہمارے باپ تو جو وہ تو پہلے اس کی مرضی کو دیکھتا ہے. کیا خدا نے کہا ہو کہ مجھے اے ہمارے باپ جب تو مجھے ٹکٹ دے تو میں تیرا شکر کروں. جہاز پر بیٹھ رہے ہیں تو شکر گزاری ہے, گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں شکر گزاری ہے, گاڑی تو نہیں لی ہے تبھی شکر گزاری ہے. وہ اپنے طور پر خدا کی برکت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی برکت ہے. لیکن میرے عزیزوں کلام مقدس اس بات کی نفی کرتا ہے کہ آپ کی من مرضی کے مطابق برکت آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ انسان کے خیالات ہمیشہ برے ہوتے ہیں. انسان کے خیالات کیا ہیں جی, ہمیشہ برے رہتے ہیں. ہم اپنے طور پر جو خدا بنا چکے ہیں, لیکن خدا ہے کیا, خداوند کی ذات ہے کیا, کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا ہے کیسا. جو ہم نے بنائے ہیں وہ تو ہماری مرضی کے ہیں, وہ تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں.
खुदावन ही होगा। खुदावन के मुंह से क्या जी, खुदावन को पूछना नहीं है। तो एक चीज है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए। अब आपकी मर्जी का खुदा बाइबल का खुदा नहीं हो सकता। आपके बनाया और खड़ा हुआ खुदा, और खुदा जो है वो बाइबल मुकद्दस का खुदा नहीं हो सकता जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो कि यहाँ पर खुदा बैठ जा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे दुआ कर लूंगा, जरूरत होगी तो मैं तुझसे तेरा कलाम पूछ लूंगा, जरूरत होगी तो मैं तेरे कदमों में बैठ जाऊंगा, जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा, जरूरत होगी मुझे मुसीबत परेशानी होगी तो फिर मैं तुझे याद कर लूंगा, वरना तू अभी बैठा रहे, क्योंकि मैं खुद ही जो हूँ वो मैं अपने तौर पर काम करना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। वो खुदा बाइबल का खुदा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बाइबल मुकद्दस का खुदा कौन सा है? हमने हवाला पढ़ा है, इसको इसके साथ ही जोड़ेंगे। हाँ जी, फिर मैं मजीद आसान कर देता हूँ। अपनी मर्जी के मुताबिक चलना पसंद करते हैं, यही बात है। बाइबल मुकद्दस का खुदा कैसा खुदा है? हाँ जी, बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है 100 ज़बूर और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद भला है। खुदावंद क्या है? हमने आयत क्या पढ़ी है कि भलाई के हकदार से, जो जिसके साथ भलाई करनी है या जिसके साथ नेकी करनी है, जिसका भला करना है, उसके हकदार से, जो हकदार और डिजर्व करता है, उससे हटकर तू कोई और काम करता और उसका भला नहीं करता, तो ये जान ले कि ये तालीम उस खुदा की तरफ से नहीं है जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है। क्योंकि आपने तो अपना खुदा खड़ा हुआ है, जिसकी चाहते हैं हम भलाई करते हैं, जिसको चाहते हैं हम देते हैं। तो खुदावन क्या कहते हैं? खुदावन यीशु मसीह ने कहा, इस बात को याद रखिएगा कि मैंने ये बात बताई है कि जिसको चाहते हैं हम क्या करते हैं? देते हैं। क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है कि जिसको चाहते हैं हम देते हैं। मेरी मर्जी हो तो मैं किसी को दूं, किसी को ना दूं। जिसको मैं चाहता हूँ उसको मैं देता हूँ। जिस पर मेरा दिल लगाए, मेरी ख्वाहिश पूरी होती, मैं उसको दे देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी अपनी मर्जी आ गई, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वो बाप है, जिसको वो चाहता है वो देता है। ये आयत याद रखें, ये आपने अपने लिए अगर ये कही है तो आप अपने खुदा खुद हैं। यहाँ पर तो लिखा है खुदावंद क्या है जी? भला है। तो क्या हम खुदावंद के मुताबिक किसी पर भलाई करते हैं? हाँ जी, करते हैं जी, भलाई करते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक। हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं कि हम साया आया है, उससे कहा है कि भाई हाँ है भी, मेरे पास मौजूद भी है, मेरी जेब में भी है, मेरे घर में भी है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, जरूरतों से अभाव है, जरूरतों से हटकर है, मेरे पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चीजें मौजूद हैं। तो खुदावंद खुदा जो बाइबल मुकद्दस का खुदा और उसकी तालीम क्या कहती है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हो एक उसके दे दे जिसके पास। तो हमने क्या भलाई की है? खुदावंद तो भला है। अब जब खुदावंद भला है, हम अपने तौर पर बड़े रूहानी बनते। अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर हम किसी के लिए भलाई का नहीं सोचते, जिसकी मर्जी है हम उसको बुलाते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो तो खुदा खैर करे किसी के बारे में पूछते भी नहीं। आप अगर कहें कि मैं बड़ा रूहानी हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा भगत बंदा हूँ, मैं कलाम को बहुत जानता हूँ, मेरे अजीजों एक बात याद रखिएगा कि भलाई करना खुदावंद खुदा की सिफ्त है। उसके अंदर ये सिफ्त है कि वो भला है। क्या है जी? वो भला है। क्योंकि खुदावंद भला है। कौन भला है? अब खुदावंद तो भला है, लेकिन आपकी और मेरी मर्जी क्या कहती है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसकी भलाई करता हूँ। लेकिन वो तो नेकों और बदों पर भी भला है। वो तो नेकों और, ये आगे देखेंगे हम। अब अगर खुदा भला है तो खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम याद करो, याद रख लो, इस बात को भूलना नहीं है कि तुम खुदा के रूह का क्या हो? मकदस हो। खुदा का रूह तुम में बड़े देखे हैं। जो मैं कितने निकल से जावा थे गली दे विच इन्नी लड़ाई हो रही थी, दूजा महला सुन रहा हूँ। उदों उथों जनाब गल कढ़नी है तो मुड़ के जनाब अंदर बैठिया भैनों ने कन्न लाया, कंधा ना लगे होंगे बंदे, केड़ा कौन करदा उन्हें कहना आवाज़ तो ही पछाण लेंदे। एडे जनाब तजर्बा कर रहे, आवाज़ तो पछाण लिया फलानी है गाल कट।
کیا ہے ادو کے جناب اسی میں کہنا کہ 10 15 لین دے وچ ہی ہے پرو کے اسی گلا کرتے ہیں. خداوند کیا ہے جی؟ اگر خدا بھلا ہے وہ خود بھلا ہے اور لکھا ہے کہ تم خدا کے روح کا کیا ہو؟ مقدس ہو. اور خدا کا روح جو بھلا ہے، خدا جو بھلا ہے وہ ہمارے اندر رہتا ہے. تو پھر آپ کا خدا اور یہ خدا کون ہے جو آپ کو دوسرے کی بھلائی کرنے نہیں دے رہا ہے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں بھلائی کے حقدار سے. اب وہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ ہمارے لوگ مزدوری کرتے ہیں، بھٹوں کے اوپر جو ہے وہ مزدور ہیں. کسی کا قرضے جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں ان کو اپنے ہیومن آرگنز بیچنا پڑ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے اتنی پریشانی بن چکی ہے ایون کہ اپنی اولاد کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا پسند نہیں کر رہے. لیکن پھر یہ جان لیں کہ آپ کا دعویٰ دھڑے کا دھڑا ہے، آپ کسی چیز کے بھگت نہیں ہے، آپ کے اندر خداوند کا کلام نہیں ہے، آپ کے اندر پاک روح موجود نہیں ہے. کیونکہ پاک روح جو خدا کا روح ہے وہ تو بھلا ہے، اور لکھا ہے بھلائی کے حقدار سے کبھی دریغ نہ کرنا. جب آپ کے اندر بھلائی ہی نہیں تو آپ کے اندر پاک روح بھی نہیں. آپ اس خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. آپ اگر کسی کا بھلا نہیں کر رہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ جو تمام آسائشیں موجود ہیں، آپ کے پاس وہ آرائشیں موجود ہیں، آپ کے پاس اختیار موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے مقدور ہے، آپ کی جیب، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی پوزیشن، آپ کے تمام ملکی وسائل جو ہیں موجود ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے تو آپ یہ دعویٰ کرنا بھی چھوڑ دیں کہ میں بہت بڑا بھگت ہوں اور میرے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے. کیونکہ خدا تو بھلا ہے، خدا تو بھلا ہے. لکھا ہے اس کی شفقت ابدی ہے. کیا ہے جی؟ اس کی ہماری شفقت جو ہے وہ انسان کی شفقت انسان دیکھ کر ہوتی ہے. انسان کی شفقت ابدی نہیں ہے. اگر خدا کا روح ہم میں موجود ہے تو شفقت بھی اس کی ہمارے ساتھ ہی ہونی چاہیے. ہمارے رویے سے شروع ہونی چاہیے، ہمارے رویے سے، کردار سے کسی کے لیے شفقت جھلکے، بھلائی جھلکے. لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم بندہ دیکھ کر اس کے اوپر شفقت کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے. پھر یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا وہ خدا نہیں ہے جس کو آپ مانتے ہیں. وہ تو شفقت رکھتا ہے اور وقتی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، چند لمحوں کی نہیں ہے، سالوں کی نہیں ہے. خدا کے بندو اس کی شفقت ابدی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی. ہاللیلویا. اس کی شفقت ابدی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ساری شفقت اپنے اندر بھی کوئی نہیں. میں زور کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کسی کا بھلائی کر سکتا ہے، چاہے وہ باہر ہے، ادھر والوں کے لیے بھی بات کریں گے، صرف باہر آنے والی بات نہیں میں کر رہا. تو میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا کریں. جن کے اندر جو دعوے دار ہیں، میں اس کو اور طریقے سے بھی بیان کروں گا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک کیا جی؟ پانی کے لیے پینا، پانی پینا. اب آواز نہیں آئی. کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ کبھی بدلنے والا خدا نہیں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ خدا، میں خداوند لا تبدیل خدا. ہاللیلویا. تو یہاں پر جب روح ہمارے اندر ہے تو بھلائی کے حقدار سے دریغ نہ کر. یہ دعوے کرنے چھوڑ دیں. یہاں پر کچھ اور دعویٰ، نیچے کچھ اور دعویٰ. تو یہاں پر لکھا ہے اور اس کی وفاداری، اس کی وفاداری، ہم کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں. وفاداری یعنی محبت کس قدر ہے ہمارے درمیان. اگر محبت نہیں
تو پھر وفاداری بھی نہیں. اگر محبت نہیں تو بھلائی بھی نہیں. اگر محبت نہیں تو شفقت بھی نہیں. تو خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. ہاللیلویا. خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. تو پھر ہم کہیں کہ جی ہم میں خدا کا روح کام کرتا ہے، تو پھر ہمارے اندر محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور ٹھنٹھناتی چھاچ ہوں. یہ کون سی محبت ہے کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ کھانے پینے سے مشکل میں ہے، وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گھر کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. ہم نے خود کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کی ہوئی ہے. جویں اسی اکثر کہہ دیں نا، وہ کہتے جی جو غریب کا خیال رکھتا ہے خدا جو ہے انہوں برکت دے گا، خدا ترقی سرفرازی دے گا. جو غریب کا خیال رکھتا ہے، تو شیشے کے کھلو کے آپ ہی کہہ دیں میرے نال بڑا کہڑا غریب ہے، میری جیب ہی آئے، میرے نال بڑا کہڑا غریب، میرے کو موٹر سائیکل آ. خدا نے میں بہت غریب ہاں، 125 ہے میرے کو، میں بہت غریب ہاں، میرے بھرا کے چاہیے. جڑا نال دا بھرا ہے وہ بیچارے کو سائیکل دے پینچر بھی نہیں رکھن دے. ایک شخص بھٹے کے اوپر بیچارہ دن سے لے کر شام تک رات تک جو ہے وہ اینٹیں ڈالتا ہے، اور اتنی گرمی اور اس حالت میں کہ اس کے بچے بھی سیف نہیں ہیں. ہم نے سنا ہوگا شہزاد اور شمع کا، جس کو بھٹے میں پھینک دیا گیا. تو بھلائی کے حقدار سے ہم کس قدر بھلائی کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اندر پاک روح. خدا کا روح آپ کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اندر شفقت نہیں ہے، بھلائی کرنے کا جذبہ نہیں ہے. اب دیکھیں وہ آپ کی ایک نسل کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ بھائی صابر کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے، وہ انکل رشید کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے، وہ بیٹی فرخندہ کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے. وہ سب پر وفادار ہے، اس کا شفقت بھرا ہاتھ سب کے اوپر ہے، اور وہ پشت در پشت وفادار ہے. ہاللیلویا. آپ کی کوئی پشت خداوند خدا کی وفاداری کے بغیر نہیں. تو ہم کس قدر اسی اپنی پشتاں نال وفادار نہیں ہیں. ہم اپنے گھر کے بھائیوں کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. ہم چاچے کے بیٹوں کے ساتھ اور چاچے کے بیٹے اپنے چاچے تائے کے بیٹے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شفقت والی بات نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی بات نہیں کرتے. تو ہم کس قدر یہ بات، یہ آیت، یہ کلام اور خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں اور یسوع کو اپنا بھائی کہتے ہیں. بھائی تو وہ ہے جس نے کہا دیکھو میں وہ دوست ہوں جو اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دیتا. دیکھے بھائی بھائی کا قتل کرم تھوڑے ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی نہیں کرتا. خدا تو محبت ہے، اگر وہ محبت ہے تو پھر ہمارے اندر محبت کیوں نہیں؟ اگر محبت نہیں تو اتفاق بھی نہیں. یہ ایسے ہی ہے نا، محبت نہیں تو اتفاق بھی نہیں، اتفاق نہیں تو یکدلی نہیں، یکدلی نہیں، دل کی جمعی نہیں، محبت نہیں تو ہمارے اندر یسوع مسیح کا مزاج نہیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح. اس کا مزاج کیا تھا کہ اپنا کاروبار تو دوسرے نے نہ سوچو. کوئی بھائی مر رہا ہو تو کیا کرو، اس کو دیکھو. کیا دیکھو جی؟ دیکھا جی تو اس کو دیکھو، چپ کر رہی ہے، کوئی نہیں. عزرا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 8واں باب اس کی 22ویں آیت، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے. دعوے دار تو ہیں ہم خدا کے خادم ہیں، دعوے دار تو ہیں ہم خدا کے پیروکار ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہم اس کے کردار کے جو ہیں بالکل عین مطابق چلتے ہیں. یہاں پر کھڑے ہو کر، میرے سمیت میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے لیکچر جاتے ہیں، بڑے بڑے گھنٹے میسج دے دیتے ہیں.
لیکن اگر خداوند کا بھلائی، جو بھلائی کرنے والا ہاتھ ہم میں سے ظاہر نہیں ہے، تو پھر ہمارا یہ تمام کا تمام کام کرنا بالکل بیکار ہے۔ جب ہماری زندگی سے کسی کی زندگی میں بھلائی نہیں ہوگی، یسوع مسیح نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، لیکن ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں۔ جب ہم طالب ہی نہیں ہوتے خدا کے، اپنی مرضی کے طالب رہتے ہیں، خدا سے نہیں مانگتے اور خدا کی مرضی سے واقف نہیں ہوتے، ہاں جی 8واں باب 22 ہے، تو جب ہم طالب اپنی مرضی کے ہیں تو پھر خدا کا بھلائی والا ہاتھ ہم پہ ہمارے ساتھ کیسے رہے گا؟ جب ہم اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کرتے ہیں اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے۔ خداوند تو ان کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کون سے ایسے خدا ہیں جو جن کی ہم تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ خداوند ہمارے خدا کی جو بائبل مقدس کا خدا ہے، جو باپ ہمارا ہے، وہ تو یہ ایسا ہے کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت آتی اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے۔ ہمارے اندر اتفاق نہیں، ہم ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے۔ اب ہم جو ہیں آگے دیکھیں گے، بھلائی خدا کے اندر ایک صفت ہے، اور جو کوئی بھلائی کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جو بھلائی کرتا ہے اس کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، 119واں زبور 68 آیت 68 آیت کے لئے، تو بھلا ہے اور تو بھلائی کرتا ہے، تو بھلا ہے اور کیا کرتا ہے؟ بھلائی کرتا ہے۔ مجھے آئین سکھا، مجھے تیرے آئین سیکھنے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے طور پر قانون تیار کر لیتے ہیں کہ جی گڈی لینا برکت ہے، ڈالر آنا برکت ہے، پیسے ہیں جیب پر یہ برکت ہے، میرے گھر سے ہر چیز ہوئے برکت ہے، دوسرے کا مینوں نہیں پتا۔ برائے مہربانی ان باتوں کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر جو لوگ بھلائی کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ لوکا طبیب کی انجیل 6 باب 32 سے 35 آیات، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے؟ گل آ گئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں خداوند کی تعلیم جو ہے وہ اثر کرتی، میں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ تعلیم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جو ہم نے پہلے سنے ہیں۔ یہاں پر خداوند کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اندر خداوند کی تعلیم نہیں ہے، اگر تم جو ہو وہ کیا کرو، اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو، تو پھر تمہارا کیا احسان ہے؟ ہمارا خدا، بائبل کا خدا تو یہ کہتا ہے تمہارا کوئی احسان نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے ایسا ہی کیا جیسا وہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو راست باز کہنا چھوڑ دیں اگر آپ کے اندر یا میرے اندر اس طرح کی بات ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت کا جذبہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ گناہ گار ہیں، ہمارے لیے مسیح نہیں ہے، ہمارے اندر مسیح کی تعلیم نہیں ہے، ہم اس خدا کو پھر نہیں مانتے جو خدا بائبل مقدس کا ہے، اور وہ کہتا ہے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہو، اور اگر تم انہی ہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہوگا، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر کس بات کے آپ دعوے دار ہیں، یا ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے وہ اگلی آیت 35 میں آئے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ اس کا میں آپ کو بتا دوں، اس کا بہت بڑا ایک نقصان بھی ہے۔ یہ جو بھلائی نہیں کرتے، یہ جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، شفقت نہیں ہم کرتے، اگر ہم جو ہے وہ وفادار نہیں رہتے، محبت نہیں ایک دوسرے سے کرتے، ہم کسی کی بھلائی نہیں کرتے، تو اس کا نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن ابھی اس کو دیکھیں گے، خدا تو کہہ رہے جو بائبل مقدس کا خدا ہے، آپ کا اور میرا خدا پتہ نہیں کون سا کیا کہتا ہے کہ اپنے نال بھی نہ کرو۔ یہاں پر بائبل مقدس کا خدا اور ہمارا ایمان کا بانی یسوع المسیح کہتا ہے اپنے دشمنوں سے بھی پیار۔
اور ان کا بھلا چاہے۔ برائے مہربانی جو باہر گئے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو پیچھے یاد رکھیں، اپنی بہنوں کو یاد رکھیں، اپنے گھرانوں کو یاد رکھیں، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے راستوں کو کلیئر کریں۔ یوحنا استباغی کیا کہتے تھے کہ جو اونچا ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا، جڑا اونچا اپنے آپ میں سمجھا وہ برابر ہوگے، اور سب کے لیے ایک جیسا سوچے اور بھلائی کرے۔ یہاں پر خداوند دشمنوں سے پیار کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اپنوں سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم اپنوں کا بھلا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی کمی کمزوری ہے تو برائے کرم آپ اس کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھیں۔ جذباتی بھلائی بھی ہوتی ہے، احساسات کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہاں جی بیٹے۔ اے نقصان یہ اگر جو کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں اپنے اندر رکھتا تو وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے تو وہ یسوع مسیح کا بھائی نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح کا بھائی نہیں ہے تو وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا تو یہ جان لیجئے گا اس کی میراث میں اس کا کوئی جو ہے حصہ نہیں ہوگا۔ اگر میراث میں حصہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ وعدے قطع نہیں ہے جو مسیحیوں کے لیے وعدے کیے گئے۔ نقصان ہے بڑا جو بھلائی کے حقدار سے دریغ کرتا ہے۔ تیرے مقدور میں بھی ہے کہ تو بھلائی کر سکتا ہے، لیکن تو نہیں کر رہا۔ تو اگر تو اپنوں سے بھلائی نہیں کر رہا تو دشمنوں سے کیا کرے گا؟ اگر دشمنوں تک تو بھلائی کرتا ہے تو پھر تو کیا کرے گا؟ خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا، کیونکہ وہ تو وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جب جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ ہاللیلویا۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، باپ اس کو ماننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے بنے رہیں، بیٹیاں بنے رہیں، تو یسوع مسیح کی تعلیم کو لے لیں۔ وہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یسوع کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے بھی بھلا کرو، اس سے پیار کرو۔ تم اس سے پیار کرو گے، بھلا کرو گے تو پھر تم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہر انسان کا خدا کون سا ہے۔ جو یہ بائبل مقدس کا خدا ہے وہ تو بھلا اور بھلائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات جان لیجیے گا، اب ہمارا خدا تو ایسا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، تو پھر ہمارا خدا کون سا ہے؟ ایک ہے جسمانی بھلائی اور ایک ہے روحانی بھلائی۔ اب جسمانی بھلائی کے بارے میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، جب وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھلائی کا راستہ کھول رہے ہیں۔ جیسے خداوند خدا کی ذات یہاں پر جو بیان کرتی ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو قید میں ہے اس کی خبر گیری لو۔ یہاں پر جو ہے ایک بھائی چکی پیس رہا ہے، ایک بھائی جو ہے قرض کی میں اندر جو ہے وہ چکی پیستے پیستے نسل در نسل جو ہے وہ اس سیب میں بڑے جو ہے وہ ہر وقت جو پھنسا ہوا ہے سیب کرتا جا رہا ہے، وہ کسی کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم بجائے اس کے قرض میں ہیلپ کرنے کے، ہم بجائے اس کو درد بننے کے یا اس کے لیے چھٹکارے کا باعث بننے کے لیے ہم اس کو دنیاوی طور پر ٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اور زیادہ باتوں سے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، ہم ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کو میلے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی پہلے جو چنگا پڑا سی ادو کیوں انہیں خرچ کیتے تے ہن جے پھس گئے تے اسی کی کریے؟ پھر آپ کے اندر بھی وہ روح نہیں ہے، پھر اس کے اندر بھلائی کی روح نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، جو مقدور رکھتے ہیں، جو اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، جن کو باہر سے اگر ملتے ہیں، جن کے پاس ہے، وہ ان کے لیے جسمانی طور پر بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں،
हाथों से लोगों के कर्ज उतार रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीजों इसके साथ रूहानी भलाई भी किया करें। जिस्मानी भलाई ही जरूरी नहीं है, रूहानी भलाई भी जरूरी है। आप भी रूहानी भलाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आप किसी के लिए पैसा दे रहे हैं या किसी के लिए खाना लेकर गए हैं, कोई भूखा है उसको खाना दे रहे हैं, तो ये बात जान लीजिएगा कि जब खुदावंद खुदा की ज़ात ये कहती है कि जब तू खाना खिलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू इसको पीछे छोड़, इस कलाम को पीछे नहीं छोड़ना, इसके बायस हम तक सब बरकतें आती हैं। हालेलुया। यीशु के बायस सब कुछ बरकतें आ सकती हैं। वही 5 रोटियों और 2 मछलियों पर क्या करता है? बरकत को ढेरता है। उठते 2 टोकरे हैं, लेकिन जमा जब किए जाते हैं तो 12 टोकरे होते हैं। हालेलुया। वो 12 टोकरे उठाए जाते हैं, तो मेरे अजीजों वो 12 गुना बरकत देने में काबिल। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम खाना देते हैं, किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी के कर्ज जो हैं वो उतारते हैं, तो उसको ये बार बार करवाएं कि ये यीशु की बदौलत है, ये कलाम की बदौलत है, ये खुदा की बदौलत है। बजाते खुद पैसा कुछ नहीं है। आप रूहानी तौर पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आप खुदावंद के दोनों हाथ अपने सर पर मांग लें। खुदावंद के दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। जब उसके दोनों हाथ हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमें कर्ज के नीचे दबा ले। हमारे खाते भी भरते रहेंगे, और जब खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे, तो ना कुपी में से तेल खत्म होगा, ना मट्टी में से आटा खत्म होगा। हम तब तक जो है वो बाबरकत रहेंगे, जब तक खुदावंद खुदा के कलाम को मानते रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि जहाँ पर जिस्मानी भलाई हम करते हैं, और जो नहीं करते वो करें। जिनके पास मकदूर है, जो बाहर है, वो अपने अजीजों का सोचे। जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अपने अजीजों का सोचे, और जो सोच रहे हैं खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। लेकिन जो नहीं सोच रहे और फिर भी वो दावेदार हैं कि रूहुल कुदस हमारे साथ काम करता है, तो फिर ये रूहुल कुदस नहीं है, फिर आपका खुदा पता नहीं कौन सा खुदा है। आप अपने खुदा खुद बने बैठे। आखिरी बात करेंगे कि रूहानी तौर पर एक दूसरे की फिक्र करें, भलाई करना सीखें। अगर कोई भी शख्स रूहानी तौर पर बर्बाद और खुदा से दूर हो रहा है, तो उसके साथ अपनी कुर्बत बढ़ाएं, और कुर्बत बढ़ाने के साथ उसको कलाम मुक़द्दस की तालीम देना शुरू करें। उसको खुदावंद अपने खुदा के घर में लेकर आएं और उसको कलाम बताएं, और उसके साथ रूहानी भलाई करना सीखें। ये आपके मकदूर में है। ये सबके घर में है जी? हाँ जी, पढ़ते हैं इतने जरा गल हो पढ़ते जे, दुआ करते जे। ये आपके मकदूर में है। जब ये आपके मकदूर में है, तो फिर मेरे अजीजों हमारे ऊपर भी ये लाजम है। भैना ने, भरा ने, वो एक दूसरे के लिए रूहानी भलाई के लिए वक्त ब वक्त तैयार रहना। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वक्त ब वक्त मुस्तैद रहो। खुदा के कलाम को फैलाने के लिए हर वक्त तैयार रहो। जब भी आपको कहा जाए आपके मुंह में कलाम मुक़द्दस हो, आपके दिल में कलाम मुक़द्दस हो, आप किसी के लिए रूहानी भलाई का जरिया बन सकते हैं। फिर आपके अंदर पाक रूह काम करेगा। फिर हम खुदा के रूह का मक़दस हैं। फिर हमारा खुदा जिंदा खुदा इस बाइबल मुक़द्दस का होगा। फिर हमारे खुदा वो नहीं होंगे जो हमारी मन मर्जी के हैं। हम उनको तर्क करें, इस जिंदा खुदा को देखें जो हमें कहता है, क्या कहता है कि भलाई के हकदार से दरेग ना कर जब तेरे मकदूर में है। अपने हमसाया से ये ना कह कि जा कल आना मैं तुझे फिर दूंगा, बल्कि क्या कर तू अब ही कर। 2 कुर्ते हैं उसको एक दे दे, रोटी है उसको दे दे जिसके पास नहीं। कोई भूखा तेरा राह देख रहा होगा, कोई ऐसा नंगा तेरा राह देख रहा होगा। और खुदावंद खुदा के खादमीन वहाँ पर कहते हैं कि खुदावंद हमने कब तेरे साथ ऐसा किया। उसने कहा जब तुम छोटों में से किसी के साथ
साथ भी ऐसा करोगे तो तुम मेरे साथ ऐसा करो। हालेलुया। हमारा खुदा तो ये खुदा है, पता नहीं कौन किसका खुदा ऐसा है जो इन कामों से जो है वो दरेक करने को कहता है। हमारा खुदा भला है, उसकी शफकत अपनी है और उसकी वफादारी खुश दर खुश है। खुदा इस नाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आज हम अपने ऊपर सोचें कि क्या हम किस खुदा के पैरोकार हैं। हमारा खुदा तो ऐसी तरकीब नहीं देता, हमारा खुदा तो ये ऐसा नहीं कहता हमारा खुदा तो भला है। उसके मकदूर में है तो वो नेकों बदों के ऊपर भी अपनी बरकतों को बरसाता है। वो भला है नेकों बदों के ऊपर भी, उसका सूरज नेकों बद पर चमकता है। उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है ताकि इस जहान के लिए, इस दुनिया के लिए बिना तफरीक जो है अपने बेटे को बख्श दिया है, जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आया है। लिखा है कि दुनिया के लिए खुदावंद खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। आज हम भी उसी खुदा के पैरोकार बने, अपने अपने खुदाओं को छोड़ दें। आज अपने से ये सवाल करें, क्या मेरा खुदा बाइबल मुकद्दस का खुदा है? क्या मेरा खुदा मेरा बाप है? क्या मेरा भाई यीशु अल मसीह है? अगर है तो फिर खुदा हमारा जो है वो जिंदा खुदा, आसमानी खुदा है और वो हमारा बाप है यीशु मसीह के वसीला से। लेकिन अगर इस जैसी तालीम हमारे अंदर नहीं तो फिर हमारे अंदर वो खुदा नहीं, हम उसके पैरोकार नहीं जो ये बाइबल मुकद्दस का खुदा है। बेशक अपने ऊपर गौर करेंगे, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं कि हम आइंदा से तेरे कलाम के मुताबिक चलेंगे, भलाई करेंगे, मोहब्बत रखेंगे, इत्तेफाक रखेंगे, शफकत भरे लहजे रखेंगे और खुदावन के लिहाज से चलेंगे। बेशक